وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 249 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. کلمت نفخہ میں نون پہ پیش ہے، فا کے نیچے زیر ہے اور خا پہ زبر ہے. ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. ونفخ آخری میں حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت الصور میں حرف الصاد پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الصاد ہے تو یہ 2 صاد ہے، صاد ساکن اور صاد متحرک. صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت فَإِذَا میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت ہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. ہم من الاجداث. کلمت الاجداث میں حرف الجیم ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. الاجداث. آخری میں حرف الثا ہے، ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت ربہم میں حرف الرا پہ زبر ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. کلمت ینسلون میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ینسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کلمت قالو میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قالو. کلمت یا ویلنا میں یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا آتا ہے. کلمت بعثنا میں با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من بعثنا. کلمت بعثنا میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. با پہ، عین پہ، ثا پہ اور نون پہ چاروں پہ زبر ہے، تو ہم یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. بعثنا. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مرقدنا. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. من مرقدنا. کلمت مرقدنا میں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے.
کیونکہ قاف پہ زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت مرقدینہ کے بعد میں کلمت سکتہ لکھا ہے، ہم کلمت مرقدینہ پہ رکیں گے اور بغیر سانس لیے کلمت ہادہ پڑھیں گے۔ من مرقدینہ هذا ما وعد الرحمن۔ کلمت وعدہ میں واو پہ عین پہ اور دال پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ وعدہ۔ کلمت الرحمن میں را پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے۔ حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، یہاں حا ساکن ہے تو ہم حا کو ظاہر کریں گے۔ کلمت صدقہ میں حرف الصاد کو تفخیم سے پڑھیں گے۔ کلمت المرسلون میں یہاں حرف را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ سین پہ زبر ہے، لام پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کانت، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان کانت۔ آخری میں تا ساکن ہے، یہاں تا کا حکم ہے ہمس، ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے کانت۔ کلمت اللہ میں لام کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت صیحہ میں صاد کو تفخیم سے پڑھیں گے، آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت واحدہ، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ صیحۃ واحدہ۔ کلمت واحدہ کے آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فإذا، فا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ واحدۃ فإذا۔ کلمت جمیعن کے آخری میں عین پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لدینا، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ جمیع لدینا۔ کلمت محضرون میں حا ساکن ہے، تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے۔ حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہے، ضاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ کلمت تظلم میں وہ ہے، وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، وہ حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ تظلم۔ کلمت نفسن میں فا ساکن ہے، فا حروف الہمس میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نفسن۔ آخری میں سین پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف شین ہے کلمت شیئن، شین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ نفس شیئا۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ولا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ شیئا ولا۔ کلمت تجزون میں حرف تا پہ پیش ہے، تو ہمیں تا کو پیش سے پڑھنا ہے، جیم پہ جزم ہے، یہاں بھی جیم کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تجزون۔ کلمت کنتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کنتم۔ کلمت تعملون میں عین ساکن ہے، تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا۔ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔